ابراہیم علیہ السلام جس دور میں عراق میں پیدا ہوئے پوری زمین بت کلا، ہر جگہ غیروں کے آستانے بنے ہوئے تھے، دربار تھے، ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، نیازیں چلائی جا رہی تھیں، طواف تھا، لوگ ان سے مانگتے تھے، مگر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے نا، اس کی پرستش کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا۔ تو پھرتے پھراتے جب ابراہیم علیہ السلام حجاز میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نشاندہی کی کہ میرا گھر بنا، اور اس گھر کے بنانے کی غائب یہ بیان کی کہ شرک نہیں کرنا۔ قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ جرائم تو بہت ہیں، بہت سے گناہ جن میں شیطان انسانوں کو پھنسا دیتا، مگر اللہ نے جس جرم کو سب سے بڑا جرم کار ظلم عظیم کا وہ شرک ہے کہ اللہ کی بجائے دوسروں کی بندگی اور پرستش آدمی شروع کر دے، پیدا اللہ کرے، رزق کے سارے سامان وہ مہیا کرے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس کو چھوڑ دے، وہ منہ دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ دینے کے باوجود، اور آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرے کے مالک نہیں، انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نا کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتا نہیں حرکت کر سکتا۔ اس لیے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بس، تو اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی بات۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی، کبھی نہیں اس کو داخلہ دوں گا۔ اور مجھ میں کیا خامی تو نے دیکھی بدبخت، کون سی کمی تھی میرے دربار میں اور آستانے میں، مجھے چھوڑ کر تو غیروں کی طرف گیا، اور ان کے پاس تھا کیا؟ وہ کیا دیں گے جب تک میں نہ چاہوں گا؟ وما للظالمین من انصار، یہ شرک کرنے والے ظالم جو ان کا کوئی حمایتی نہیں ہو، جن کی مدد پر انہیں بھروسہ ہے نا، اللہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں آواز دوں گا کہ بلا لو ان کو، آئیں تمہارے چھڑانے کے لیے، آوازیں بھی دیں گے کوئی نہیں آئے، اس وقت سب گم ہو جائے گا، پھر کہیں گے اللہ وہ تو ہم سے چلو انا، اب تو وہ ملتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا حقیقت تو یہی تھی، ملنا انہوں نے کیا، کس کی مجال ہے میرے سامنے دم مارے، مگر وہاں تم حماقت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنا بھی ایک آستانہ دربار بنا دیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں نا، جو صرف اللہ کی بندی ہے، وہ مکہ ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کو یہاں آ کر طواف کریں، اپنی نظریں چڑھائیں، مدد مانگیں، یہاں لپٹیں، سجدے کریں، جو ان کے دل میں ہے نا، کبھی اے حقیقت منصدر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نے۔ جب تم ترستے ہو کہ خدا اگر نظر آتا تو ہم یہ کرتے، بس وہ نہیں نظر آئے گا، بیت کیا، میں نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، یہ کسی بندے کا گھر نہیں، نہ یہاں کوئی دفن ہے نہ کسی کی قبر ہے، میرا ہے، یہاں آ کر شوق پورا کر۔ اس لیے وہاں ایک پتھر ہے، اللہ کے کہنے سے ہم اس پتھر کو چومتے ہیں۔ ایک جگہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان وہ مقام ہے کہ یہاں چمٹ جاؤ، ایک جگہ چھوڑی ہوئی حتیم کہ یہاں سجدے کر لو، یہ ایسے ہی جیسے تم میرے گھر کے اندر چلے گئے، یعنی کہا جتنے بھی شوق ہے نا عبادت اور بندگی کے وہ یہاں پورے کرو، اور کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ۔ مگر ابلیس نے انسانوں کو جن گمراہیوں میں مبتلا کیا، ان میں سے دو فتنے جو ہے نا بہت بڑے فتنے، ایک شرک کا کوئی چھوٹا جا نہیں مفہوم کہ ہم سمجھیں کہ صرف کسی قبر کو سجدہ کر دیا، یہی شرک نہیں۔ شرک اللہ تعالیٰ کے اختیارات دو قسم کے ہیں، اختصار سے بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی اختیارات، جہان کو چلا رہا ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کسی کو نفع پہنچا رہا ہے، کوئی بیچارہ نقصان میں آ رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے، کوئی بیماریوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، یہ تکوین ہے، کون فیکون ہو رہا ہے۔ اس ارادے کی تو کوئی مزاحمت ہی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہو جاتا، اس میں کوئی ارنگا نہیں اڑا سکتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ مگر کچھ دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار، تشریع، قانون سازی کہ لوگوں یہ کرو نہ کرو، اس میں انسانوں کو بھی امتحان کے لیے آزادی ملی ہے کہ اس کو ماننا چاہے مانے، نہیں ماننا چاہے نہ مانے۔ اللہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، چاہتا ہے کہ یہ پڑھے، مگر نہ پڑھنا چاہے تو اس ارادے کی آدمی مخالفت کر سکتا، یہ اس طرح کا حکم نہیں تقدیر جائے والا کہ ہو ہی، یہ اس پر چھوڑا گیا کہ کرنا چاہیے تجھے، نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو اب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تکوینی طور پر بھی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، زندوں مردوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون فیکون کے اختیارات بھی نہیں ملتے۔ اچھے بڑے لوگ کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث، اللہ نے حضور کو دے دیے، حضور سے ہوتے ہوئے غوث اعظم آپ کو مل گئے، کرے نہ کرے ساری خدائی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ غلامی کی یہ بھی بدترین قسم ہے کہ ظالم حاکموں کے خلاف تو شاید یہ کبھی نفرت کا کلمہ کہتے ہیں یا دل میں برا جانا، مگر جنہیں یہ سمجھ لیتا نا کہ یہ میری قسمت کے مارے، انہیں تو میرے اندر کے جو راز ہے ان کا پتہ، دل کی باتیں کانپتا رہتا بیچارہ کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تباہ ہو جائے۔ اور اب ایکسپلائٹیشن دیکھیں کہ وہ اولیاء اور انبیاء جن کے نام پر یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا کوئی دخل، نہ وہ راضی نہ انہیں لوگوں کو پتا۔ اللہ نے اس کو شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہے
جو کچھ ہوشیار لوگ کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے، کیا دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں دفن ہے بس یہ اس رنگ کی جو بھینسیں ہیں اس کو یوں بدل دیتے ہیں، چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں، سچی جھوٹی جو کرامات ہیں ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ ہی نہیں پہنچتا، اتنے توندے ہیں، بیٹھے ہوئے موٹے ہو گئے، نذرانے جا رہے ہیں، کھیرے ہیں، حلوے ہیں، اور اب سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دادا دربار پر دیکھ آتی ہے، ادھر سے لوگ دیکھ دیتے ہیں، دوسرے دروازے سے پھر نکال کے لوگ پھر بھیج دیتے ہیں۔ کاروبار، فراڈ، اور نشہ جو ہے فروخت ہوتا ہے، تہہ خانوں سے عورتیں جو ہیں وہ کاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑی جائے، سب چیزیں آپ کے علم۔ تو یہ اولیاء کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا، انسان بیچارے کیوں نہیں کر سکتے کہ تباہی آ جائے گی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، 12 سال بیڑی ڈوب جائے گی، دولہا بھی نہیں ملے گا، برات بھی نہیں۔ تو یہ تکوینی شرک ہے کہ سمجھنا اس کائنات میں کسی اور کی مرضی بھی چلتی ہے، اس سے بھی بیت اللہ ہی چھڑاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی جائے تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کیوں ہدایت کی کہ میرا بھی ایک گھر بنا، اللہ تو شرک بھی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں کرنا، شاید کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں نے دنیا بنائی ہے، میں تنہا چلا رہا ہوں۔ جب میں نے بنائی تو اس وقت کسی سے مدد لی تھی؟ کون سا نبی ولی میرے ساتھ تھا جس نے یہ دنیا بنائی تھی؟ اب چلانے میں کیا مشکل پیش آ گئی، میں تھک گیا، کمزور ہو گیا، لم یکن لہ ولی من الذل، میں کوئی عاجز بے بس ہوں کہ مددگار کی مجھے ضرورت ہو، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، مینجمنٹ بھی اس کی۔ تو یہ تکوینی شرک کی بھی جڑ کاٹی، اور اس تکوینی شرک کے یہ مظاہر کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے وہ میری دعائیں سنتا ہے، میری فریادیں سنتا، ظاہر بات ہے اس کے نام پر پھر نظریں نیازیں دیتا، چڑھاوے دیتا، جیسے اللہ نے اپنے لیے رکھا نا کہ میرے نام پر قربانیاں دو، بالکل اس کی کاپی کی کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں بیت اللہ میں اور مینا میں جانور جاتے تھے، انہوں نے درباروں پر جانے شروع کر، بکرے جا رہے ہیں، گائیاں جا رہی ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، بالکل اللہ کے ساتھ برابری کی، مساوات کی ہے۔ بلکہ سچ جانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ سے بڑھا دیا، میری زکات نہ دے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں، کبھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی بگڑے گا، یہ نیاز نہ دے، توبہ توبہ، یہ نہیں کرا ہونی چاہیے، ہر مہینے ہمیں جانا ہے وہاں، خالص دودھ دیں گے وہاں داتا دربار میں، یہاں بے شک پانی والا دیں، جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہاں نہ دیتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ظالمو تم نے مجھ سے بھی بڑھا دیا، میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ تم نے سمجھا کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو بیت اللہ جس کے حج و عمرہ کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا اس کی غایت کیا؟ ایک تو یہ شرک جو پھیل گیا جس کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، بیچارے چوں نہیں کر سکتے، نیچے بیٹھتے ہیں، برابر بیٹھنے نہیں دیتے، انسانوں کو اپنا غلام بنایا۔ ہم نمائندے ہیں، ہمارے وسیلہ سے خدا تک لوگ پہنچتے ہیں اور بیان کریں گے کہ آپ کی حیثیت کیا، آپ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، آپ کا دامن لترا ہوا ہے، ہم مقدس لوگ ہیں، ہمارا اولیاء سے واسطہ، اللہ سے ملنا کوئی آسان بات ہے؟ یہاں بادشاہ سے اور کسی افسر سے نہیں مل سکتے تم عام آدمی، اللہ کے جلال عظمت اور حیبت کو اس طرح بیان کریں گے، شان بیان کریں گے، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہ ایسی اونچی شان نہیں، ڈرا دیا نا، توبہ نام بھی نہ لینا، تم وہاں جا سکتے ہو، ہمارے ذریعے جاؤ، ہم وہاں جائیں گے، تمہاری بات سنا دیں گے اور ہماری جیبیں گرم کر۔ اور نتیجہ پھر وہ باغی مرید والی نظم علامہ اقبال والی، گھر پیر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے عرب۔ نام لیتے ہیں کہ وہ فقیر تھے، لکڑی کی روٹی کھاتے تھے، جا کر دیکھیں جتنے ان کے گدی نشین ہیں محل بنے ہوئے، ہزاروں کے کشتوں آتے ہیں، ان سے شکار کرتے ہیں، دیوان کاریں ہیں ان کے پاس، مرید بیچارہ دہاڑی کماتا ہے 10 روپے، یہ بھی بدل لیتے ہیں، جب آتے ہیں دورے پر یہ بھی نہیں شرم کرتے کہ یہ غریب تو بیچارہ سارا دن کھپنے کے بعد 10 روپے لائے، میری بوریاں بڑی ہوئی ہیں، اپنے خلیفوں سے کہتے اگر نیک ہوتے کہ دو ان کو بیچاروں کو، یہ بچیوں کی شادی کی نہیں، وہ بھی لے جاتے۔ تو جیسے سلطان جو ہیں ظاہری حکمران، انہوں نے خراج اور ٹیکس لگائے ہوئے، اسی طرح ان کے سور نظرانے خلق خدا کو یہ بالکل اپنا غلام بنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جو اتنا زور دیا ہے شرک پر، وہ اسی لیے کہ شرک اگر دین سے نکل جائے تو آدمی پھر اپنے جیسے بندوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کہتا ٹھیک ہے نیکی کیا تب انعام دے لیں، میرا کیا بنا سکتے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے میں نیکی کروں، اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، عظیم ہے، جل جلال ہے، مگر اس کے ساتھ والے کرام بھی ہیں، اتنی بڑی شان والا ہونے کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں، صرف ایک پہلو کو بتاتے ہو کہ بہت ہے اونچا، ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ وہ شارک سے قریب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ماں کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق سے، اس خدا کے بارے میں تم ہمیں مایوس کرتے ہو کہ وہ نہیں سنتا، ان کے ذریعے بات ہو جائے گی، نہیں سنتا، اگر کوتاہی ہوگی، اگر بزلف درازے تو دستے مانا رسد، گناہ بخت پریشان دستے کوتا نواز، تیری زلفیں تو بہت گندی ہیں، اگر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو یہ اپنی ہماری کوتاہی اور بند سی دی، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس نے تو ہر وقت دروازہ کھلا رکھا، کہیں کوئی وقت نہیں بند کیا صرف اس وقت میں یار کال سنوں گا آپ کی، نہیں، رات اور دن کے کسی لمحہ میں پکارو، ہر وقت جاگتا، ہر وقت سنتا، مگر یہ ظالم کمانے کے لیے، خلق خدا کو لوٹنے کے لیے، اپنے مال تعمیر کرنے کے لیے نیکوں کا نام استعمال کرتے، نیک نہیں آ کر کہتے کہ ہمیں پکارو، ان کی تو زندگیاں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ویدا حشر الناس کانوا لهم اعداء، جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے وہ نبی اور ولی ان کے دشمن ہوں گے، سب سے بڑے دشمن وہ ہوں گے کہ ہماری ساری عمر کی محنت تمہیں برباد کر، ہم نے اللہ کا راستہ دکھایا اور تم ہمیں پوجنے لگے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، نظریں نیازیں چلا رہے ہیں، اس سے وہ بیزار ہوں گے، لعنت بھیجیں گے کہ کس کم وقت نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو، ہمیں بدنام کرتے رہو، جاؤ بھگتو، ہم تمہارے کوئی حامی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ۔
اللہ قرآن میں کہتا میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیں دیوتا بناؤ اور ہماری مورتیاں بنا کر ہیکل بنا کر پوجا کو توبہ توبہ، اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا کرنا؟ یہ ظالم اگر ایسا کرتے ہیں خود ہی تو بیت اللہ شریف شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کے آستانے بہت ہیں، ایک اللہ کا بھی دربار ہونا چاہیے جہاں صرف وہ آئیں جو صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا۔ تو شرک تکوینی سے نجات ہو جاتے ہیں، پیروں اور درویشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ مگر یہ تشریعی شرک جو کہ قانون سازی کے اختیار بھی بندوں نے سنبھالی ہیں، کچھ حکومت کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے آرڈیننس جاری کرتے ہیں، بندہ ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم بھی تیرے غلام ہیں، یہ ریت بھی تیری غلام، تو کیا کہتا؟ نہیں، اپنی مرضی کے احکام دیتے، اور اپنی مرضی کے احکام میں سے کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔